السلام علیکم دوستو، ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ مکمل سنیے اور لائک بھی کیجیے گا۔ برائے مہربانی ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے۔ یہ واقعہ ہماری ایک جاننے والی خاتون کے ساتھ چند سال پہلے پیش آیا تھا۔ ان خاتون کا نام افضہ تھا۔ افضہ ایک بہت ہی نیک اور ایماندار خاتون ہیں۔ ان کے 3 بچے ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان کے 2 بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، جبکہ چھوٹا بیٹا اسکول میں پڑھتا۔ افضہ باجی کے شوہر بھی بہت نیک اور سیدھے سادے ہیں، مگر وہ بہت بااصول اور کھرے اور سچے انسان ہیں۔ نہ وہ غلط کام کرتے ہیں، نہ غلط کام کرنے والوں کو برداشت کرتے ہیں۔ افضہ باجی نے اپنے گھر میں ہی اپنا پارلر کھول رکھا تھا، جو بہت اچھا چل رہا تھا۔ باجی کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور جلد از جلد اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہ رہی تھی، جس کے لیے وہ پارلر میں دن رات محنت کرتی۔ انہوں نے کوئی ہیلپر بھی نہیں رکھی تھی اور خود ہی سارا دن گھر اور پارلر کی ذمہ داری سنبھال رہی تھی۔ باجی کے پڑوس میں ایک عورت رہتی جس کا نام عالیہ تھا۔ وہ کوئی 4-5 سال پہلے ان کی پڑوسن تھی اور اس کا ان کے گھر آنا جانا تھا۔ جس طرح ہر محلے میں خواتین مل کر کمیٹی ڈال لیتی ہیں، اسی طرح عالیہ اور افضہ باجی نے بھی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ باجی نے کافی بڑی کمیٹی ڈالی کیونکہ وہ اپنا گھر خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی۔ باجی کی کمیٹی نکلی تو ان کے پاس 10 لاکھ روپے تھے۔ ابھی وہ بینک میں رکھوانے جا ہی رہی تھی کہ عالیہ سخت گھبرائی ہوئی ان کے گھر آئی اور ان کو بتایا کہ ان کے گھر چوری ہو گئی ہے اور اس کی بیٹی کا سارا زیور کوئی چرا کر لے گیا ہے۔ عالیہ کے 2 بچے تھے۔ بیٹی بڑی تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی، جبکہ بیٹا افضہ باجی کے بیٹے کے اسکول میں ہی پڑھتا تھا۔ عالیہ کی پریشانی دیکھ کر باجی نے 10 لاکھ اس کے حوالے کر دیے۔ عالیہ نے وعدہ کیا کہ وہ 1.5-2 مہینے میں وہ پیسے لوٹا دے گی، مگر چند روز بعد تو باجی پر جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ عالیہ راتوں رات اپنی پوری فیملی کے ساتھ غائب ہو گئی۔ وہ بھی کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور اس کا شوہر بھی وہیں کہیں کام کرتا تھا۔ وہ اتنی خاموشی سے رات کی تنہائی میں منہ چھپا کر فرار ہوئی کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلا۔ یہاں تک کہ اس نے کب اپنے بیٹے کو اسکول سے نکلوایا تھا، کسی کو علم نہیں تھا۔ باجی اتنی شاک تھی کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ 10 لاکھ روپے ان کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ ان کے خون پسینے کی کمائی۔ سب سے زیادہ ڈر انہیں اس بات کا تھا کہ اگر ان کے شوہر کو ان کی بے وقوفی پتہ چل گئی تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ باجی بیچاری اتنی کمزور تھیں کہ پارلر بھی نہیں چلا پا رہی تھی۔ ایک دن ان کی ایک کلائنٹ ان سے ملنے آئی۔ اس کا نام ہبہ تھا۔ ہبہ باجی کے شوہر کی کزن بھی تھی۔ ہبہ باجی کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا آپ نے اپنی حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ اور ان کے پوچھنے پر جب باجی نے پوری کہانی انہیں سنائی تو ان کو بھی بہت صدمہ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، 10 لاکھ روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، اور وہ بھی انسان جب پائی جمع کرے۔ ہبہ نے غور سے ساری تفصیل سنی اور پوچھا، کیا آپ کے پاس عالیہ کی کوئی تصویر ہے؟ اتفاق سے باجی کے پاس کسی فنکشن کی ایک تصویر تھی جس میں عالیہ بھی موجود تھی۔ ہبہ نے کہا کہ میں ایک بزرگ کو جانتی ہوں، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس موکلات بھی اور جنات بھی ہیں۔ وہ ایسا عمل کریں گے کہ عالیہ جہاں بھی ہوگی اپنے پیروں پر چل کر آپ کے پاس آ جائے گی اور ان کے پیسے لوٹا دے گی۔ باجی کو ہبہ کی باتوں سے بڑا حوصلہ ملا، مگر ان کو اپنے شوہر کا خوف تھا کیونکہ وہ ایسی باتوں پیروں فقیروں کے سخت خلاف تھے۔ وہ ان باتوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ کیا آصف گھر میں موجود ہے یا پھر کوئی اور بری بلا؟ ہبہ نے کہا کہ وہ بابا کو اس وقت گھر لے کر آئے گی جب ان کے شوہر موجود نہیں ہوں گے اور ان کو علم بھی نہیں ہو سکے گا۔ باجی نے کہا، دیکھو بہت احتیاط کرنا۔ ہبہ نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ چوری اس نے خود کروائی ہے اور آپ کا پیسہ بھی اس نے کچھ ایسے ذرائع سے حاصل کیا ہے کہ آپ کو کانو کان خبر نہ ہو۔ آپ سوچئے، اگر وہ آپ کا پیسہ لینا چاہتی تھی تو اتنی بڑی کمیٹی اس نے کیسے ڈالی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ کام بھی جنات کے ذریعے کروایا ہے، لیکن میں اس بات کو تصدیق سے اس لیے نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ بابا جب تک آپ کے پاس نہیں آتے آپ کے گھر میں، تب تک کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن میرے سامنے تو یہی بات آ رہی ہے۔ خیر، ایک دن ہبہ ان بزرگ کو باجی کے گھر لے آئی۔ باجی حیران رہ گئی۔ سوائے لمبی کالی داڑھی کے ان حضرت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ ان کو بزرگ کہا جاتا۔ گندے کپڑے، کالا سیاہ رنگ، لال سرخ گھورتی اور جائزہ لیتی آنکھیں اور انتہائی مکروہ مسکراہٹ۔ خیر، نہ چاہتے ہوئے بھی
बाजी ने उस आदमी को पूरा वाकया सुना दिया कि मेरी एक पड़ोसन थी जो अरसे दराज से मेरे घर आती जाती रहती थी और उसके साथ मैंने ये मामला किया। उसने मुझसे कहा कि उसके घर चोरी हो गई है और मैं अपने 10 लाख रुपए उसे दे दूं। मैंने उसे पैसे दे दिए लेकिन वो भाग गई है। बाजी ने आलिया की तस्वीर भी दिखा दी। हिबा ने कहा था कि ये बाबा खल्के खुदा की खिदमत करता है और एक पैसा भी नहीं लेता, और उस वक्त बाबा ने भी पैसों का कोई तस्करा नहीं किया। बाबा ने बाजी के पूरे घर का मुआयना किया, हर खिड़की और दरवाजे पर न जाने क्या पढ़कर फूका और जाते हुए घर के गेट पर ढेर सारा सरसों का तेल डालकर चला गया। दूसरे दिन बाजी की जहनी हालत अजीब सी हो गई। बीमार तो वो पहले ही थी। कल जो बाबा आया था उसको पैसे दो, 5,000 दो या 10,000। बाजी का जहन जैसे उस शख्स ने अपने काबू में कर लिया था। वो उसकी हर फरमाइश पूरी कर रही थी, मगर उनको अच्छी तरह मालूम था कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। बाजी के बैंक अकाउंट में चंद लाख रुपए और मौजूद थे जिनका इल्म हिबा को था, क्योंकि हिबा उनके शौहर की रिश्तेदार थी और उसका पॉलर में भी हमेशा से आना जाना था। बाजी बुरी तरह से उस शख्स के चुंगल में घिर गई थी। वही शख्स जो आमिल का भेजा गया था, वो एक मौक्कल था, यानी जिन। वो रोज रात में उसके पास आता, पहले उससे बेवजह की फरमाइशें करता, यानी मनमानी करता, उसकी इज्जत भी लूटता, और बाजी कुछ नहीं कर सकती थी। बिला वजह हिबा की वजह से वो एक ऐसे आमिल के चुंगल में फंस गई थी कि जो गंदे इल्म करता था। बजाय इसके उसने अपना मौक्किल यानी जिन भेजकर बाजी की इज्जत को लुटवाना शुरू कर दिया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पैसे भी लेकर जाता था। बाजी अब कुछ नहीं कर पा रही थी और उनके अंदर किसी को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं थी। बाजी ने उस बाबा को अक्सर रात के वक्त उनके घर के आसपास मंडलाते और पुरस्रार हरकतें करते देखा था। हैरत की बात यह थी कि वो सिर्फ उस वक्त वहां होता जब उनके शौहर घर पर नहीं होते, लेकिन अफसोस की बात कि वो ये बात अपने शौहर को नहीं कह सकती थी। वो औरत जो इबादत गुजार थी, जिसको कभी किसी ने गंदी आंखों से नहीं देखा था, और आज एक गंदे आमिल के चक्कर में फंसकर एक जिन उससे फायदा उठा रहा था, और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर वो अपने शौहर को बताती तो वो उल्टा उन्हें डांटते। हो सकता कि वो उनको तलाक भी दे देते, क्योंकि वो पीरों फकीरों को नहीं मानते थे और जिन्नात उन पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, इस बात को तो वो कतई नहीं मानते, बल्कि उल्टा अपनी बीवी को ही मोरिद इल्जाम ठहराते। फिर एक दिन बाजी की शादीशुदा बेटी फरिया उनके पास आई। वो भी नेक और इबादत गुजार लड़की थी। फरिया ने अपनी अम्मी की हालत देखी तो परेशान हो गई। वो काफी महीनों बाद आई थी। उसने कहा, अम्मी यह आपको क्या हो गया है? क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल नीम पागल लग रही थी, बाल उलझे हुए और उसकी शक्ल बिल्कुल मकरू। जाहिर सी बात है, जिस औरत को रोज एक जिन इस्तेमाल कर रहा हो उसकी हालत कैसी होगी। फरिया का मामूल था कि वो फजर की नमाज पढ़कर सूरह बकरा की तिलावत ऊंची आवाज में लगा दिया करती। बाजी, जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं था, उनके शौहर उनकी हालत देखकर बहुत ही परेशान थे। बेटी के आने के बाद जब बेटी से पूछा, बताओ तुम्हारी माँ के साथ ये सब क्या हो रहा है? मैं जब पूछता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं बताती। तो वो कहने लगी, नहीं अब्बा जान, कुछ भी नहीं, बस मुझे याद कर रही थी, मैं आ गई हूँ ना, तो बस वो ठीक हो जाएगी। फरिया को जिन्नात नजर आते थे। उसको अंदाजा हो गया था कि उसकी माँ के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। सबसे पहले उसने अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत ऊंची आवाज में लगाना शुरू कर दी। बाजी को तिलावत सुनकर अपने अंदर बहुत फर्क महसूस होने लगा। उनके जहन से जैसे बादल छटने लगे, धुन साफ होने लगी, लेकिन उनके साथ डरावने ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो गया। हिबा उनको बहुत खराब होलिये में नजर आती थी। बिखरे बाल, खून बरसाती आंखें, जैसे कोई जादूगरनी हो, और वो उनको धमकियां देती, मुझे भगाना चाहती है, मुझे भगाना चाहती है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, तुझे तबाह करके जाऊंगी। बाजी बुरी तरह खौफजदा हो गई। फिर एक दिन बाजी को शैतान बाबा ने ख्वाबों में आकर डराना शुरू कर दिया। कह रहा था, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ, तू अपने घर में जो तिलावत चला रही है वो फौरन बंद कर दे, मेरा अमल खराब हो रहा है। अगर तूने तिलावत बंद नहीं की तो तेरे सारे पैसे जो वो औरत लेकर भाग गई है कभी नहीं मिलेंगे, और तेरे साथ बहुत बुरा होगा, इससे भी ज्यादा बुरा कि वो जिन तेरे साथ जो कुछ करता है वो तेरे शौहर को बता दिया जाएगा और तेरा शौहर तुझे ही इल्जाम देगा।
باجی جو تھوڑا بہت ہوش میں آ چکی تھی، ظاہر سی بات ہے جب کلام الہی انہوں نے اپنے کانوں سے سنا تو ان کے ذہن کے وہ پردے کھلنے لگے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو مجھے خواب میں ڈرائے گا، اب میں خواب میں ہی تجھ سے لڑوں گی، بلا اپنے اس جن کو، میں اسے مار بھگاؤں گی۔ لیکن اس وقت باجی کمزور تھی، ان کے پاس وہ عملیات نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے وہ اس طاقتور شیطان جن سے لڑ سکتی۔ اس رات بھی اس جن نے انہیں ہرا دیا، لیکن صبح جب وہ اٹھی، جب وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، ان کی بیٹی ان کے پاس آئی۔ انہوں نے اپنی ساری باتیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوئی تھی اپنی بیٹی کو بتا دی۔ بیٹی کو بہت افسوس ہوا کہ ایک عورت ان کے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ اس 10 لاکھ کو واپس لانے کے لیے انہوں نے اپنے شوہر کی کزن کا سہارا لیا، اور وہ عورت اس کے باپ کو پسند کرتی تھی، لیکن باپ سے شادی نہ ہو سکنے کی وجہ سے اس نے یہ سارا گندا عمل کیا تھا۔ عالیہ کا کیا ہوا یہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن ہبا کا راز کھل گیا تھا۔ باجی نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ نمازیں شروع کر دی، کیونکہ اس عمل کی وجہ سے ان کی نمازیں چھوٹ گئی تھی۔ اب دوسرا مسئلہ حل کرنا تھا، اور وہ تھا خوابوں میں اس جن کا آنا اور بابا کا آنا۔ اب روز ہبا ان کے خواب میں آ کر انہیں ڈرا رہی تھی اور کہتی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو نے میرے محبوب کو مجھ سے جدا کیا ہے، میں اس سے محبت کرتی تھی اور تو اسے لے اڑی، اور ساتھ ساتھ ترقی بھی کرتی جا رہی تھی، تو تباہ ہو جائے گی، میں تجھے کبھی بھی پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ باجی نے اسی وقت آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی آیت الکرسی پڑھی، ہبا وہاں سے غائب ہو گئی۔ ہبا غائب ہوئی تو وہی مکرو شکل والا گندا آدمی، یعنی وہ بابا، لنگڑاتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ تو نے ہمارے عمل کو خراب کیا ہے، میں اپنے ایک جن کو نہیں بہت سارے جنات کو تجھ پر چھوڑوں گا۔ آج تک ایک جن تیری عزت لوٹ رہا تھا، اب دیکھ میرے بھیجے ہوئے 100 جن تیری عزت کو لوٹیں گے، بتا تو کیسے بچے گی ان سے۔ یہاں فریہ ایک بابا سے مل چکی تھی۔ وہ بابا بہت ہی اللہ والے تھے اور کوئی گندا علم نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے بتا دیا تھا کہ عالیہ رقم لے کر غائب نہیں ہوئی تھی، بلکہ عالیہ کو اسی گندے کالے علم کرنے والے بابا نے ہلاک کر دیا تھا، اور اس کے گھر چوری بھی اسی بابا نے ہی کروائی تھی۔ وہ ساری رقم جو تم نے جمع کی تھی وہ سب عالیہ کے پاس نہیں بلکہ ہبا کے پاس ہے۔ سب سے پہلے اس گندے عامل بابا کو ختم کرنا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی جنات فوج سے لڑنا ہے۔ ان بابا نے باجی سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں لڑنا ہوگا، اور اس کے لیے تمہیں خود کو پاک صاف کر کے سونا ہے۔ باوضو ہو کر یہ وظیفہ پڑھ لو، اور آج رات جو خواب دیکھو اس خواب میں تم نے ہر جن کو مارنا ہے، اور مارنے کا صرف ایک طریقہ ہے، آیت الکرسی پڑھ کے۔ یہ چاقو دے رہا ہوں، اس چھری سے ہر ایک جن پر حملہ کرنا، بس تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ باجی کا چونکہ ارادہ تھا ان سب کو مارنے کا، ہمت جواں تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گندا بابا پھر سے کسی بھی جن کو اس پر چھوڑے۔ ظاہر سی بات ہے 100 جنات کو حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور وہ ایک نازک سی عورت، کیا وہ ان کو سنبھال سکتی تھی؟ لیکن اللہ کا کلام اور کلام کی آیتیں کسی بھی انسان کو طاقت دے سکتی ہیں۔ باجی وہ آیتیں پڑھتی رہیں اور ہر ایک جن پر حملہ کرتی رہیں۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، وہ رات بہت ہی بھاری تھی، اور ان کے شوہر ان کے پاس نہیں تھے۔ فریہ نے کہہ دیا تھا کہ بابا آج رات میں ماما کے ساتھ سوؤں گی۔ ظاہر سی بات ہے جب خواب کے دوران اس کی طبیعت خراب ہوتی تو فریہ کو ہی سنبھالنا تھا۔ کئی بار باجی چیختی رہی اور فریہ ان کو سنبھالتی رہی، کیونکہ بابا کی یہ خاص تاکید تھی کہ جب جب تمہاری ماں لڑکھڑائے تم اسے سنبھال لینا، اور یوں 100 جنات کو خواب کی اس حالت میں باجی نے مار ڈالا۔ پھر اس کے بعد باری تھی اس بابا کی، اسے بھی مار کر اس کے کالے علم کا خاتمہ کیا، اور پھر باری آئی ہبا کی۔ وہ تو انسان تھی، لیکن اس کو اسی خواب میں مارنا تھا۔ وہ شیطان عورت اسی خواب میں ماری گئی۔ دوسرے دن خبر ملی کہ باجی کی وہ کزن رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں پراسرار طور پر ہلاک ہو گئی، اور اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ یہ سب باجی نے کیا تھا، لیکن کوئی بھی باجی کو الزام نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے باجی کی بیٹی کو بروقت بھیج دیا، اور اس نے اپنے باپ تک یہ بات نہ آنے دی، ورنہ وہ کیا حال کرتے۔ خواب کی حالت میں کیا کوئی کسی پر حملہ کر سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، یہ گندے کالے علم ایسے ہی کیے جاتے ہیں، اور جس طرح خوابوں کی حالت میں وہ جن باجی پر بھیجا گیا تھا،
خواب میں ہی اس جن کو مارنا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ رقم جو باجی نے خون پسینے کی کمائی سے جمع کی تھی وہ واپس مل گئی، اور اس کے بعد باجی نے اپنا مکان خرید لیا۔ آج میری باجی بہت خوش ہیں اور میں دعا کرتی ہوں وہ ہمیشہ خوش رہیں، لیکن یاد رکھے گا کبھی بھی کسی پر اندھا اعتماد مت کیجیے گا، چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی دوست، کیونکہ یہ دوست اور رشتہ دار کبھی کبھی آپ پر نظر رکھتے ہیں آپ کے پیسوں پر۔ وہ کبھی بھی آپ کو پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ چاہتے ہیں آپ ناکامی کی طرف جائیں، کامیابی کی طرف نہیں، جس طرح باجی کے ساتھ ہوا۔